اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج جو ہے ہمارا لیسن ہے آنسر اینڈ کویشچن کا. ہم لوگوں نے کل جو ہے وہ اپنی ٹرانسلیشن چیپٹر نمبر 11 کی مکمل کر لی تھی. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں آنسر اینڈ کویشچن. دیکھیے پہلا کویشچن ہے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولوشن. آپ کیسے شور کی آلودگی کو ڈیفائن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کیسے اس کی وضاحت کرتے ہیں. نوائز پولوشن از ڈیفائنڈ کو بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے ایز اینی فارم آف نوائز، شور کی کوئی بھی قسم دیٹ ڈسرپٹس، جو خلل پیدا کرتی ہے، دا نارمل فنکشننگ آف لائف، زندگی کی نارمل معمول کی فنکشننگ کارگزاری میں. تو نوائز پولوشن کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ ایسے نوائز پولوشن از ڈیفائنڈ ایز اینی فارم آف نوائز دیٹ ڈسرپٹس دا نارمل فنکشننگ آف لائف. انڈرسٹینڈ؟ سوال نمبر 2 دیکھیے. ہاؤ از ٹرانسپورٹ، کیسے آمد و رفت سورس ذریعہ ہے آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کا. یہ جو آمد و رفت ہے ٹرانسپورٹ ہے. ہاؤ از اے ٹرانسپورٹ اے سورس آف نوائز پولوشن، شور کی آلودگی کا کیسے ذریعہ ہے؟ ٹرانسپورٹ کازز اے نوائز پولوشن. جو آمد و رفت ہے وہ شور کی آلودگی کا باعث بنتی ہے. ڈفرینٹ وہیکلز، مختلف گاڑیاں، ایروپلینز، ہوائی جہاز، ٹرینز، ریل گاڑیاں اینڈ شپس اور بحری جہاز پروڈیوس پیدا کرتے ہیں گریٹ نوائز، بہت زیادہ آواز. ان سب سے جو ہے وہ بہت زیادہ آواز نکلتی ہے، بہت زیادہ شور نکلتا ہے. اس لیے یہ کازز نوائز پولوشن ہیں، یہ شور کی آلودگی کا سبب. مور اوور مزید یہ کہ دا انوانٹیڈ ہانکنگ، بیجا ہارنوں کا استعمال بائی دا ڈرائیوروں کی جانب سے، آلسو اے سورس آف نوائز پولوشن. یہ بھی شور کی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے. ڈرائیور جو ہے وہ بہت زیادہ ہارن بجاتے ہیں اور بیجا بجاتے ہیں، انوانٹیڈ، فضول میں نہیں. تو یہ از آلسو ون آف دا سورسز آف نوائز پولوشن. اگلا سوال تیسرا سوال ہے. Question number 3, how is construction work a cause of noise pollution? How is construction work? کس طرح سے تعمیراتی کام cause، ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے of noise pollution، شور کی آلودگی. The transport، اس کا آنسر ہے the construction work، تعمیراتی کام in urban areas، شہری علاقوں میں تعمیراتی کام is usually slow، سست رفتار ہوتا ہے، usually عام طور پر، and اور ٹائم ٹیکنگ، اور زیادہ وقت لیتا ہے. ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، زیادہ وقت لیتا ہے. Its drilling and piercing sound، اس کی جو ہے وہ کاٹ دینے والی آواز اور سخت شور is a source of noise pollution، وہ بھی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے. It disturbs the general public، یہ جو شور ہے ڈسٹرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے the general public، عام عوام کو، and causes، اور باعث بنتا ہے اس کا mental ذہنی فیٹیگ، تھکاوٹ کا، اور ان کی
ذہنی تھکاوٹ کا بھی باعث بنتا ہے, وجہ بنتا ہے, سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 سوال ہو گئے. اگلا چوتھا سوال دیکھیے آپ. سوال ہے how is use of technology causing noise pollution. how is کیسے use of technology کا استعمال causing سبب بنتا ہے noise pollution, شور کی آلودگی کا. تو آنسر ہے اس کا use of technology is causing noise pollution. ٹیکنالوجی کا استعمال شور کی آلودگی کا سبب بن رہا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر unmonitored use of mobile phones. موبائل فون کا بے جا استعمال, بغیر نگرانی کے, unmonitored, بغیر نگرانی کے استعمال. الیکٹریسٹی جنریٹرز کا, بجلی پیدا کرنے والے جنریٹرز کا. میوزک سسٹمز, موسیقی کا. اینڈ ٹی وی اور ٹی وی کا. all become irritants. یہ سب چیزیں جو ہیں, موبائل فون, الیکٹریسٹی جنریٹر, میوزک سسٹم اینڈ ٹی وی, all become, یہ سب بن گئے ہیں irritants, پریشان کرنے والی اشیاء from time to time, وقتاً فوقتاً. تو یہ اس طرح سے causing جو ہے noise pollution. Technology is causing noise pollution. اگلا سوال ہے question number 5. Why is noise dangerous for human health? انسانی صحت کے لیے شور جو ہے وہ کیوں خطرناک ہے؟ اس کا آنسر ہے noise is dangerous for human health. It gives birth. یہ جنم دیتی ہے to a number of diseases. بہت ساری بیماریوں کو. یہ جو شور ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. like hypertension, بلند فشار خون, hearing loss, سماعت کا خاتمہ, ڈپریشن, افسردگی, and insomnia اور بے خوابی. Noise is dangerous for human health. It gives birth to a number of diseases like hypertension, hearing loss, depression and insomnia. اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے what kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices. جو الیکٹرانک ڈیوائسز سے, برقی آلات سے جو شور آتا ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے, وہ کون سی پریکاشنز اپنانی پڑیں گی, وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی جس سے الیکٹرانک ڈیوائسز سے جو شور آتا ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے, کم کیا جا سکے. We may reduce noise coming from electronic devices by taking care of their by taking care of their use, ان کا استعمال کر کے, taking care, خیال رکھ کے. We may reduce, ہم کم کر سکتے ہیں noise, شور کو, coming from electronic devices, جو برقی آلات سے آتا ہے, by taking care, خیال رکھ کے, of their use, ان کے استعمال, یعنی کہ ان کو احتیاط سے استعمال کریں. And avoiding frequent use of them, اور ان کا لگاتار استعمال جو ہے, frequent لگاتار استعمال جو ہے وہ اس کو ایوائڈ کریں, اس سے بچیں, اس سے پرہیز کریں. ہر وقت نا جو ہے وہ میوزک سنتے رہیں, ہر وقت جو ہے وہ ٹی وی اونچی آواز میں لگا کے نہ سنیں, اور اس طرح کی الیکٹرانک ڈیوائسز سے بچیں گے. ایسے تو پھر آپ جو ہے وہ اس قابل ہوں گے کہ you may reduce noise coming from electronic devices. Understand? آج کا یہی لیسن تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.